ڈاکٹر صاحب جتنے بھی ہمارے مذہبی قائدین ہیں، اگر میں لفظ استعمال کر سکتا ہوں، مذہبی قائدین ہیں، کیا ان کے اوپر اعتدال کی ذمہ داری کسی بھی ایکسپریشن ہے، وہ محبت کی ایکسپریشن ہو یا نفرت کی ایکسپریشن ہو، وہ زیادہ نہیں ہے؟ میرے پاس غلطی کرنے کا چانس اور چوائس ہو سکتی ہے، ہو جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو ہمارے لیے آئیڈیل اور اسوہ حسنہ قرار دیا۔ بے شک۔ اس کے بعد اگر یہ حدیث جو ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو ان کے جو وارث ہیں ان کو بھی وہی نمونہ پیش کرنا چاہیے جی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ شدت پسندی کسی طور پر بھی ممدوح نہیں ہے، کبھی بھی اس کو اچھا کسی نے کہا۔ شدت پسندی والا بندہ جو ہے وہ پھر عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی بات آ گئی نا، دیکھو نا، لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن نے تو معیار قائم کر دیا نا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرمان ہے، عالم اسے کہتے ہیں جو علم پر عمل کرتا ہے، خالی چیزیں جان لینے والا عالم نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ عمل سب سے پہلی شرط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات کو یہ کہا گیا کہ اپنے اندر شدت پیدا نہ کرو وگرنہ یہ ساتھی بکھر جائیں گے، کہا کس کو ہے؟ جو رحمت للعالمین کو، حلیم ترین کو، رحیم، رؤوف الرحیم جس کو خدا کہہ رہا ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ شدت پسندی نفرت کا باعث بنتی ہے، پیار کا باعث نہیں بنتی۔ رہ گئی بات محبت کی، تو محبت کی شدت کا اظہار کوئی معنی نہیں رکھتا، تمہارا عمل اور کردار اس کو واضح کرے گا کتنا۔ یعنی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ کی کہیں کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں اور سیرت اور سنت پہ عمل نہ کریں، نہ وہ تو نہ ہوا نا، وہ دینے کا دکھاوا کہنے کا کچھ کرنے کا کچھ۔ بات تو یہ ہے کہ برداشت کس حد تک ہے میری، میں اگر یہ برداشت کر رہا ہوں، جیسے میں نے ابھی مثال دی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کی، کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی جو کہ غلاظت کر رہا تھا بیٹھ کے مسجد میں، آپ نے صحابہ کو روکا کہ اس کو مت روکو، دیکھو گزارش غور کیجئے کہ کیا کردار ہے نبی کا، یہ کردار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے اسلام قبول کیا آپ کا کردار دیکھ کے۔ مصیبت یہ ہمارے ہاں شدت پسندی، میرے سمیت میں بھی شاید انہی میں شامل ہوں، کہ ہمیں برداشت تو ہے ہی نہیں۔ اختلافی نقطہ نظر ہر ایک کو پیش کرنے کا اختیار حاصل ہے، سنو اس کی بات کو، اگر پسند ہے لے لو، نہیں تو چھوڑ دو بھائی۔ اچھا، ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کی، میں اس کو کہہ رہا تھا کہ علماء کو علمی گفتگو کرنے کا اختلافی پہلو رائٹ ہے، اس نے کہا ان کو علمی بحث کرنے کا بھی حق ہے، ان کو جاہل بات کرنے کا بھی حق آپ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بات جو کر رہا ہو وہ بڑی اپنے کم علمی کے زور پہ کر رہا ہو، لیکن منصب بڑا ہے اس کا۔ دیکھو وہی برداشت کی بات آ جاتی ہے۔ میں ایک مختصر سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، اب اس برداشت کا مجتہد تھے، لوگ ان کی تقلید کرتے تھے۔ ایک نوجوان نے کہا میں اس کی پہلے امتحان تو لوں۔ آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹایا، بزرگوار مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب نیند سے بندہ اٹھ کے آئے، دروازے پہ آئے، پوچھے ہاں بیٹا، وہ جی میں مسئلہ تو بھول گیا ہوں جی۔ دوسری رات پھر آدھی رات کو آ جاتا، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، میں مسئلہ پوچھنے کے لیے بہت بڑا عظیم مسئلہ تھا، بتاؤ بیٹے یہ مسئلہ بھول گیا ہوں۔ تیسری رات پھر ایسے، چوتھی رات، پانچویں رات پھر آگے، اس نے کہا جی مسئلہ یہ پخانے کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے، پخانے کا ذائقہ کیسے، یہ سوال یہ سوال کیا۔ اب کہتے ہیں بیٹے سب سے پہلی بات تو یہ کیونکہ حرام چیز ہے، نجس چیز ہے، چکھی تو ہے نہیں کسی نے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے جب انسان پخانہ کرتا ہے تو اس میں مکھیاں آتی، اس کا مطلب اس میں مٹھاس ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے، اس کو وہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب وہ نمکین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بالکل کچھ بھی نہیں رہتا، مطلب اس وقت کڑوا ہو جاتا ہے، یعنی اس نے اس وقت پاؤں میں گر جاتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے مسئلہ نہیں تھا، مجھے یہ بار بار آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں دیکھوں آپ کی برداشت کیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کیسی حکمت کی بات کی ہے، بات وہی ہے، اسے کہتے ہیں ریشنلٹی بنانا۔ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، خدا نے کیا کہا ہے کہ لڑنا بھی ہے تو اچھے انداز میں، اپنے منصب لڑو بھی تو منصب کے مطابق، سے دل کے ساتھ لڑو۔ لیکن افسوس آج سوشل میڈیا پہ بربادی ہو چکی ہے، اور پھر میں یہاں دستبستہ عرض کرنا چاہتا ہوں سامعین کو یہ سامنے رکھ کے کہ آپ جس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو اختیار ہے، لیکن خدا را اس وقت اس دشمن کو پہچانے جو سوشل میڈیا پہ ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مسئلہ کے خلاف بات کرے گا، خود ہی دوسری طرف آ کے اس کو لائک کرے گا، 4 گالیاں نکالے گا، پھر اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا ہم یہ یا میرے نظریے کا نہیں، قطعاً نہیں، وہ نہ کسی مسلمان کا دوست ہے، نہ وہ انسانیت کا دوست ہے۔ فرقے تو بہت بات کی بات ہے۔ اس وقت بہت ضرورت ہے، وطن عزیز جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں ہمیں ایسے فتنہ پرور لوگوں سے بچنا ہوگا، اور خاص طور پہ اب جو مہینے آنے والے اس وقت یعنی بہت سی سازشیں پکڑی جا چکی ہیں کہ وہ اتنی شدت پسندی پیدا کر دو کہ ہم 10 پہ گریبان ہو جائیں۔
نہیں میرے بھائی، ہر ایک کو اپنا عقیدہ نظریہ رکھنے کا اختیار ہے، ہر کو اپنی شخصیات، اپنے جو بزرگان ہیں ان کے دن منانے کا اختیار ہے، اپنے طریقے سے منائیے، کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کیجیے. بہت اچھی بات. جب تجاوز نہیں کریں گے تو کوئی آپ کی طرف تجاوز نہیں کرے گا. ہمیں برداشت کی طرف آنا چاہیے، اپنے شعائر کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق، ضابطوں کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن دوسروں پر ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں. ٹھونسنے سے جو ہے وہ تقریباً لا اکراہ فی الدین یہیں پر آ جاتا ہے کہ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ اپنا نظریہ دلیل کے ساتھ لاؤ گے تو ہو سکتا ہے کوئی قائل ہو جائے، لیکن طاقت پہ بلبوتے کے ساتھ ممکن جو نہیں. زندہ ہوا وہ دلیل سے ہوا، اور جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہوا. دلیل سے ہوا.